پچھلے کئی ماہ سے فلسطینی بھائی بہن اور معصوم بچے ظالم اسرائیلیوں کے ظلم و تشدد اور نسل کشی کا شکار ہیں۔ معصوم بچوں، مردوں اور عورتوں پر وحشیانہ بمباری کی جا رہی، اسپتالوں، گھروں، اسکولوں اور انسانی خدمت کے مراکز کو زمین دوز کیا جا رہا۔ لاکھوں لوگ بھوک و پیاس سے تڑپ رہے اور گھروں کی چھتوں سے محروم، موسم کی سختیوں سے نبرد آزما ہیں۔ ہماری ملی و دینی حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی، اخوت اور یکجہتی کا اظہار کریں۔ اقوام عالم کے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور ظالم اسرائیل کی بربریت اور سفاکی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی جانب سے 12 جون 2024 بروز چہارشنبہ بعد نماز مغرب شام 7 بجے نمائش میدان نامپلی حیدرآباد پر جلسہ عام منعقد کیا گیا تھا۔ جلسے عام سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، قائدین اعظام و دانشوران ملت نے مخاطب کیا اور صدائے احتجاج بلند کیا۔ جلسے کی صدارت ڈاکٹر محمد خالد مبشر الظفر امیر حلقہ تلنگانہ نے فرمائی۔ مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی نائب امیر جماعت اسلامی ہند کا کلیدی خطاب ہوا۔ اس جلسے عام میں کثیر تعداد میں حضرات نے شرکت فرما کر اپنی دینی حمایت اور ملی غیرت کا مظاہرہ کیا اور اس جلسے میں شریک ہو کر فلسطینی جیالوں کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیا۔ اس دوران خواتین کے لیے پردے کا نظم رہا۔ میں عبدالحفیظ سیو اسٹیٹ پریزیڈنٹ تلنگانہ۔ آج ایک بڑا احتجاجی جلسے عام پروٹیسٹ میٹنگ نامپلی ایگزیبیشن گراؤنڈ پر رکھی گئی۔ یہ سیو اور جماعت اسلامی تلنگانہ کی جانب سے رکھی گئی تھی۔ اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ جو شہر حیدرآباد میں عوام اسرائیل کے خلاف ہے، وہیں سے اسرائیل کو ڈرون فراہم کیے جا رہے ہیں، اس کا کنڈیمنیشن یہاں پر کیا گیا اور کہا گیا کہ ہندوستان کی حکومت فلسطین کی دوستانہ جو پالیسی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور تمام عالم کے انصاف پسند انسان مل کر جس طریقے سے فلسطین کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں اس کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد مبشر الظفر امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ۔ یہاں پر آج نمائش گراؤنڈ پر فلسطین کے مجاہدین اور خاص طور پر غزہ کے مظلومین کی یگانگت کرنے اور اسرائیل کے مظالم پر احتجاج کرنے کے لیے ایک بڑا جلسہ عام ہوا ہے جس میں ہزاروں لوگ شریک رہے اور علماء کرام، مشائخین اعظام اور حیدرآباد کے جو قائدین ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے احساسات درج کرائے ہیں۔ اور سب کا یہی احساس ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کو ہمیشہ فلسطین کے کاز کی تائید سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے اور دونوں طرف جو ہے نا مدد کے نام پر جو ہے نا مظلومین کی حمایت سے جو دستبرداری ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس پر جو ہے نا ہم کو توجہ رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پر جلسے عام کا یہ بھی پیغام تھا کہ ظالم کو ظالم نظر آنا چاہیے دنیا میں اور مظلوم کو مظلوم، لیکن اسرائیل کا مکر اتنا خطرناک ہے کہ وہ ظالم رہتے ہوئے بھی مظلوم بنا اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور حماس جیسی تنظیم کو جو ایک احتجاج اور اپنے ملک کی، اپنے سرزمین کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اس کو ظالم بنا رہا ہے۔ تو ہمیں ہندوستان کے غیر مسلمین تک بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو لے کر آگے بڑھیں اور ہم انشاءاللہ جماعت اسلامی کی طرف سے عنقریب ایک غیر مسلمین کے ساتھ بھی ایسے اسکالرس اور جتنے ان کے جو ہے نا بڑے لیڈرس ہیں ان کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کریں گے تاکہ ظلم کے خلاف ہم جو ہے نا حقیقی صورتحال کو دنیا کے سامنے لا سکیں۔ اور جماعت اسلامی کا ماننا یہ ہے کہ ظلم جہاں بھی ہو وہ ظلم ہے، اور چاہے وہ یوکرین میں ہو، چاہے وہ منی پور میں ہو، چاہے وہ شام میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، ظلم ہے اور ظالم کو ظالم کہنا چاہیے، اس کی جو ہے نا خلا خما کی کوشش انسانوں کو کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ آج جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی جانب سے نمائش میدان نامپلی حیدرآباد میں ایک عظیم الشان احتجاجی جلسہ عام فلسطین کے حق میں اور ان کے ساتھ اظہار یگانگت کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ جمع ہوئے۔ اس جلسے کا اصل مقصد یہ تھا کہ فلسطینی بھائیوں کی مدد کی جائے اور ان کے ساتھ میں اظہار یگانگت کیا جائے۔ اسرائیل اور اسرائیل کے جو ہم نوا ہیں، امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک اور خاص طور پر وہ عرب ممالک جو پڑوس کے اندر رہتے ہوئے پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں اور ظلم و ستم کی اندیکھی کر رہے ہیں، بے شرم اور بے حیا ہو چکے ہیں اور ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ان کے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اور ہم ہندوستان کی ہماری حکومت سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا نان الائنڈ
ان کا ایک رویہ رہا ہے، ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے، غیر جانبدارانہ پالیسی، اور ہمیشہ سے آزادی جنگ کے وقت سے بھی فلسطین کے ساتھ ہندوستان رہا، اور ہم ہندوستانیوں سے بھی کہتے ہیں اور ہندوستانی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ فلسطین کا ساتھ دیں۔ سے احتجاجی جلسہ منعقد ہوا، آپ دیکھ رہے تھے نوجوانوں میں جوش و خروش اور بہت پیاری تقریریں کی گئی، اور آج جو وقت کی ضرورت ہے اتحاد امت پر یہاں پر بات کیا گیا، اور جو فلسطینیوں پر جو ظلم جو بربریت ہوئی ہے اس کی پرزور مذمت کی گئی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فلسطین میں رہنے والے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، وہاں پر ظلم کا خاتمہ کرے، اور تمام عالم اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ جو مسلم حکمران ہیں ان کو بھی توفیق عطا کرے تاکہ وہ فلسطین کو آزاد کرانے، مسجد اقصی کو آزاد کرانے میں کامیاب بنے۔ نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، آج یہ طے کر کے اٹھو کہ ہر کوئی اپنے گھروں میں جا کے سجدہ ریز دیں گا اور ان معصومین کے لیے دعا کرے گا، ان مظلومین کے لیے دعا کرے گا جو آج اپنی گردن کٹانے تیار ہے لیکن گردن جھکانے تیار ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ابھی آپ کے سامنے ایک پروگرام پیش کیا گیا ہے، میں زیادہ وقت لیے بغیر 2 باتوں میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج اس پروگرام میں آپ کو یہ دکھایا گیا کہ کیسے لوگ اپنے چینلوں کو، اپنے ملک کو بچانے کے لیے کوئی خاموش بیٹھا ہے، کوئی کانوں پہ ہاتھ رکھا ہے، کوئی منہ پہ اپنے ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے۔ خدا نہ ان لوگوں میں اپنا شمار نہ کریے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یقین مانیے ہم یہاں سے جا کے ان کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے سجدے تو کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے ان کے کامیابی کے لیے اللہ کے سامنے فریاد تو کر سکتے ہیں۔ میں ان چند گزارشات کے ساتھ مختصر وقت میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اب وقت ہے آپ کا کہ آپ ہر محلے میں، ہر گھر میں آج یہ طے کر کے اٹھے کہ ہمارے گھروں میں بغیر ان کی دعا کے، بغیر ان کے لیے دعا کے ہماری کوئی محفل برخاست نہیں ہوگی۔ فجر میں ہو، ظہر میں ہو، ہر نماز میں ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ میرے عزیز، آج ہمارے پہ گزر رہی نہیں لیکن جس پہ گزر رہی ہے آج ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو سلام کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آج اپنے لیے سب کچھ مٹنے کے باوجود ان کے پیشانی پہ بل نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ہمارے پاس چہرے پہ 50 بل پڑے۔ میرے عزیز دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے رب کے طرف رجوع ہو جائیں اور استغفار کریں، توبہ کریں اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو معصوم ہے۔ مگر یہ میں نہیں کہوں گا کہ میں وہ بزدل ہے، وہ ہمت والے ہیں اور وہ مجاہدین ہیں اور خود وہ اپنے اولاد کو کٹاتے ہیں مگر زبان سے شکوہ نہیں کرتے۔ آج ہم لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بیان سے باہر ہے، مگر اس وقت کی تنگی بتائی گئی ہے، اس لیے میں نے اپنے مختصر انداز میں 2-4 باتیں آپ سے عرض کر دی ہے۔ امید رکھتا ہوں ہمارے محلوں میں نماز فجر میں مساجد میں جایا کریں گے اور ان کے لیے خاص دعا کی جائے گی انشاءاللہ۔ بولو یا نعرے ماننے سے کچھ نہ ہوتا، انشاءاللہ ماشاءاللہ بولو کچھ ہوتا، سمجھے؟ میرے عزیز دوستو، میں یہ ہمارے جماعت اسلامی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ شاہنشین پر تشریف فرما، معزز مہمانان گرامی اور اس قیمتی اجلاس پر تشریف لائے ہوئے میرے تمام بزرگان، نوجوانوں، عزیز ساتھی اور بچوں اور میرے محترم و معظم ماؤں، مائیں اور بہنیں، آج دنیا بھر میں فلسطین کی حمایت میں احتجاج ہو رہا ہے۔ منعقد کیا ہے کہ یہ ایک اجلاس کافی نہیں ہے، مسلسل ایسے احتجاجات کے جلوس جلسے ہونے چاہیے۔
बुजुर्गान मोहतरम, मुझे बहुत कम वक्त में आपके सामने कुछ बातें रखनी है। हैदर ने फ़लस्तीन की हिमायत में और जो वाक़यात रोना हुए हैं, हमारे सामने ये दिखाया जो शहादत हक करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, उनको कोई भी डरा नहीं सकते हैं, उनको कोई भी छुपा नहीं सकते हैं। जो मौत से नहीं डरते हैं, मुसलमान मुमिन मौत से नहीं डरते हैं, उनको कोई चीज से डरा नहीं सकते हैं, उनको दबा नहीं सकते हैं। मैं समझता हूँ हमारे लिए फलस्तीन अगर कुछ कहते हैं तो, अगर हमारे लिए फलस्तीन कुछ दिखाते हैं तो वो ये है, हमको हमारा डर से आजाद होना पड़ेगा, हमको हमारा मौत का डर से आजाद होना पड़ेगा। जब हमारा हिम्मत बढ़ेगा, हमारा ताकत बढ़ेगा, हम मुकमिन बनेगा, इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा आजाद होगा, हमारा इत्तिहाद वापस आएगा, ये उम्मत का मिल्लत का इत्तिहाद इंशाअल्लाह वापस आएगा। जब हम हमारा शहादत पर, जब हम हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह पर खड़े रहेंगे, जब हम हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह के तरफ वापस आएंगे, इंशाअल्लाह मस्जिद अल-अक्सा फलस्तीन सारे दुनिया का मुसलमान आजाद रहेंगे। ये एक बात मुझे आपको याद करते हुए, हैदराबाद का मुसलमानों को, पूरा इंडिया का मुसलमानों को याद करते हुए, आप सभी को दोबारा मुबारकबाद कहते हुए, एसआईओ की तरफ से दिल से मुबारकबाद कहते हुए, और फलस्तीन के हमारा भाई बहन, हमारा मुजाहिदीन, वहाँ पे हमारे बच्चे, सभी के लिए दुआ करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दुश्मनों को हराए, उनको हिम्मत दे, उनको ताकत दे, और उनको जिताए, उनका जिहाद को जिताए, और मस्जिद अल-अक्सा को आजाद करे। वाहिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाफर मास्टर साहब, दीगर मौजूदीन और सामईन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या है फ़लस्तीन पे जो दरगदर की गई, उसके ताल्लुक से आप हजरात सुन रहे थे। फ़लस्तीन ना ही हिंदुस्तान के मुसलमान बल्कि सारे दुनिया के मुसलमानों के लिए मुक़द्दस जगह है, क्योंकि वो जगह है जो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर इमामत फरमाई थी। हमारा क़िबला अव्वल वहाँ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो आपकी गुर्बात को वहाँ बांधा गया था। ये वो जगह है जहाँ पर बीबी मरियम का मेहराब है। ये वो जगह है जहाँ पर कई अंबिया किराम ने वहाँ के चप्पे चप्पे पर सजदे किए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे फ़लस्तीन को आपने तामीर की, आपको उसको सजाया। ये वो जगह है जिसपे एक सहाबी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह मस्जिद अक्सा क्या है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद अक्सा में एक मरतबा नमाज पढ़ने का सवाब दूसरे मस्जिदों से 1000 गुना बेहतर है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह हम जहाँ नहीं पाएंगे? तो सरकार ने फरमाया, वहाँ पर कुछ तेल भेज दो ताकि तुम्हारे भेजे हुए नजर से वहाँ पर चिराग रोशन हो जाए। बहरहाल हज़रात गिरामी, आप लोगों ने तफसील से सुना। मेरे से खबर एक नौजवान शायद ने यहाँ पे तकरीर की, उन्होंने बताया कि एक हदीस सुनाई कि जहाँ पर जुल्म हो रहा है, यानी हदीस से है कि जहाँ कहीं भी बुराई हो रही है पहले उसको हाथ से रोको, उसके बाद जबान से रोको, या ना समझ वो भी नहीं कर सकते दिल में बुरा जानो। इसके ऊपर ही मैं 2 मिनट आपसे खिताब करूँगा, और से संवाद फरमाएं। यानी बुराई यानी जुल्म, आज फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है तो उसको हाथ से कौन रोकना चाहिए? आज दुनिया भर के अंदर जो सलाती जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि वहाँ पर वो हाथ से रोके। उसके बाद
زبان سے روکو. آج جماعت اسلامی زبان سے روکنے کا کام کر رہی ہے. آج جماعت اسلامی کے بلانے پر اتنے ہزاروں نوجوان یہاں پر جمع ہیں. یہ زبان سے کہہ رہی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہاں پر نوجوانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہاں پر معصوم بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہاں پر خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ زبان سے روکنے کا کام کر رہی ہے. پھر سرکار کیا فرمائے, دل سے برا جانو. جب عوام کچھ نہیں, علماء کرام بول سکتے ہیں, حکمران ہاتھ سے ایکجٹ ہو کر اپنے ہاتھ سے وہاں پر روک سکتے ہیں, تو عوام کو کیا چاہیے؟ دل سے برا جانو. تو ابھی بھائی نے کیا کہا, دل سے برا جانو, یعنی ان کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرو. تمام مذہبی رہنما سے میں خواہش کروں گا کہ صرف ان کے پروڈکٹ بائیکاٹ نہ ہو, ان کی تہذیب بھی بائیکاٹ ہو, ان کا تمدن بھی بائیکاٹ ہو. ان کے لباس جو آج ہمارے نوجوان ان کے جو لباس پہنے ہوئے ہیں, آج ہمارے نوجوان ان کا ہیئر اسٹائل بنے ہوئے ہیں, اس چیز کا بھی بائیکاٹ ہو. اور خاص پیغام میں آج اسٹیج سے دینا چاہتا ہوں. آج ساری عالم میں اتحاد امت کی ضرورت ہے. آج سارے ہندوستان میں اتحاد امت کی ضرورت ہے. آج سارے تلنگانہ میں اتحاد امت کی ضرورت ہے. پچھلے 15 دن پہلے آپ نے وہ نہ دیکھا گیا. میں جماعت اسلامی کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ فلسطین کے موضوع پر آج حیدرآباد کے غیر مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک عظیم الشان احتجاجی جلسہ منعقد کرتے ہوئے کچھ حد تک اس کی تلافی کی گئی ہے. آج ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ باطل قوتیں طاقتور کیوں ہو رہی ہیں. ہمیں آج اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج ہمارے اعمال کیا ہے. آل انڈیا صوفی امت کونسل کے ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہے, اس تعلیمات کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں عام کیا جائے. ہمیں ایمان کو پختہ کرنا ہے. جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا, یہ باطل طاقتیں ہم پر اسی طرح حاوی ہوتے رہیں گی. ہمیشہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ جیسا کہ ابھی نے تذکرہ کیا گیا, جس نے ملک کو آزادی دلائی, اس نے صاف اس بات کا اعلان کیا تھا فلسطین فلسطین کے عوام کے لیے ہے. ہمارے ملک کا معاملہ بھی ایسا غیر معمولی ہو. ہمارے دیش مضبوط دیش, لیکن سرکار کمزور. اس کمزور سرکار سے ہم مطالبہ کرتے, آپ آگے بڑھیے. آپ دنیا کی گرو بننا چاہتے, دنیا کو لیڈ کرنے کی آرزو اور تمنا رکھتے, 140 کروڑ انسانوں کا ملک, تو اس وقت آگے بڑھ سکیں گے جب آپ عدل کی بات کریں گے, جسٹس کی بات کریں گے, ظالم کو روکیں گے, تب دنیا کے لیڈر بن سکیں گے. کسی ایک کے گود میں جا کر بیٹھ کر دنیا کے لیڈر نہیں بن سکتے. تو تمہارا رول بھی یہ ہونا چاہیے کہ تم اس دنیا میں اس ملک کی طرف سے میسج پہنچائے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ظلم اور زیادتی ہے, اور اپنے کونسلیٹ کو روانہ کر دے. یہی نہیں, مسلم ممالک بھی پورے روانہ کرتے کونسلیٹ کو, اسرائیل کو واپس کر دے. ایک دو نے یہ حرکت کی ہے, اگر ساری دنیا اگر یہ حرکت کرتی تو کل جو ہے ظلم اور بربریت ختم ہو جاتا. تو اس اعتبار سے یہ رول ہو, اور پھر امت مسلمہ کا